دکتور احمد امین 19ویں اور 20ویں صدی کے انشا پرداز و مصنف ہیں۔ 1886 میں پیدا ہوئے ہیں، مصر کے رہنے والے تھے اور 1954 میں انتقال ہوا تھا۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں اور اچھی اور آسان اسلوب میں ہیں۔ اگر تھوڑی موڑی عربی زبان سے واقفیت اور شدھ بدھ ہو تو اس کو پڑھنا ایسے جیسے اردو پڑھنا ہے۔ ان کا ایک سلسلہ ہے اسلامی تاریخ سے، فجر الاسلام، ضحی الاسلام، ظہر الاسلام، بہت مقبول ہے۔ اور اسی طرح فیض الخاطر کے نام سے بھی ان کی کتاب ہے۔ احمد امین موجودہ دور کے اسلوب ادب میں اپنا ایک الگ امتیاز رکھتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت مختلفی بھی ہے اسلامی روح اور اسلامی عقیدے کے اعتبار سے۔ بہت سی چیزوں میں علماء نے ان سے اختلاف کیا ہے، لیکن اپنے آپ میں عربی زبان اور عربی زبان و ادب میں ان کی ایک الگ پہچان ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنے آسان اسلوب میں انہوں نے دین حق اور دین صناعی، یعنی مصنوعی دین، نقلی دین، جعلی دین اور حق اصلی دین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اصلی دین کا تعلق کیا ہے، مثالوں سے سمجھایا ہے۔ اور دور حاضر میں اس سے بڑا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ آج کا مسلمان وہ مصنوعی دین کو اختیار کیے ہوئے شکلوں پر چل رہا ہے، اصل سے بہت دور ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ هل تعرف الفرق بین الحریر الطبیعی والحریر الصناعی، کیا تم فرق کو سمجھتے ہو فطری ریشم اور مصنوعی ریشم کے درمیان؟ هل تعرف الفرق بین الاسدی وصوت الاسدی، کیا تم فرق کو سمجھتے ہو شیر اور شیر کی شکل کے درمیان؟ ظاہر سی بات ہے شیر کی شکل اور شیر میں بہت فرق ہے۔ هل تعرف الفرق بین الدنیا فی الخارج والدنیا علی الخریطہ، کیا تم فرق کو سمجھتے ہو باہر دنیا کے درمیان فرق اور نقشے پہ بنی دنیا کے درمیان فرق؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک دنیا، ایک ہندوستان نقشے بنا دیا جائے، ایک ہندوستان جس میں آپ رہتے ہیں، دونوں بڑا فرق ہے۔ هل تعرف الفرق بین عملک فی الیقظہ، کیا تم فرق کو جانتے ہو، سمجھتے ہو بیداری میں اپنے عمل کے درمیان اور نیند میں اپنے عمل کے درمیان؟ اب سوتے ہیں نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، وہ عمل خواب دیکھ رہے ہیں، تصورات میں ہیں اور اچھی اچھی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی، بادشاہ بنے جا رہے ہیں، لیکن جب سو اٹھتے ہیں تو کیا مانا، فقیر ہیں۔ تو بیداری اور نیند کے درمیان عمل کا جو فرق ہے اس کو آپ جانتے ہیں۔ هل تعرف الفرق بین انسان یسعی فی الحیاۃ، زندگی کے میدان میں کوشش کرنے والے انسان کے درمیان فرق اور چونے یا گچ سے بنے ہوئے انسان کے درمیان فرق کو جانتے ہو؟ یوضع فی متجر، جس کو رکھ دیا گیا ہے کسی دکان میں۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے جب دکان جاتے ہیں کپڑے کی تو وہاں انسانی شکل بنی ہوتی ہے، اس کو کپڑا پہنا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو چونے کا پلاسٹر کا انسان بنا ہوا ہے وہ انسان اور جو حقیقی زندگی میں انسان، اس کے درمیان فرق کو آپ جانتے ہیں کہ اس مصنوعی انسان کو کسی دکان میں رکھ دیا گیا، فی متجر، شاپ، دکان میں رکھ دیا۔ کیوں؟ لتعرض علیہ الملابس، تاکہ اس پر کپڑے کی نمائش کی جائے، کپڑا پہناتے ہیں۔ هل تعرف الفرق بین النائحۃ الثقلہ، کیا اس نوحہ کرنے والی خاتون کے درمیان فرق کو جانتے ہو؟ جس کا بیٹا، جس کی اولاد کھو گئی، ثقلہ، جس کا خود کا بیٹا کھو جائے، مر جائے، وہ اس کو ثقلہ کہتے ہیں۔ وہ روتی ہے، اس میں فرق ہوتا ہے، اور ایک وہ رونے والی جو کرائے پر، والنائحۃ المستاجرہ، اور کرائے پر رونے والی کے درمیان فرق کو آپ جانتے ہیں۔ وبین التکحل فی العینین، اور آنکھ میں سرما لگانے کے درمیان فرق اور سرمگی آنکھ کے درمیان فرق کو آپ جانتے ہیں۔ ایک پیدائشی سرمگی آنکھ ہے، وہ الگ ہوتی ہے، اور ایک انسان سرما لگا کے اپنے آنکھ کو سرمگی بناتا ہے، اس میں الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو دونوں فرق کو آپ جانتے ہیں۔ هل تعرف الفرق بین السیف، کیا آپ اس تلوار کے درمیان کے فرق کو جانتے ہیں جسے جنگجو فوجی پکڑتا ہے، اور اس لکڑی کی تلوار کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں جس کو خطیب جمعہ کے دن پکڑے ہوتے ہیں؟ دونوں تلوار ہیں، لیکن ایک لکڑی کی اور ایک کس کی ہے، لوہے کی ہے، دونوں بڑا فرق ہے، لیکن دونوں تلوار کے نام رکھتی ہیں۔ هل تعرف الفرق بین الناس فی الحیاۃ والناس علی الشاشۃ البیضاء، زندہ انسانوں کے درمیان فرق اور اسکرین پر چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے انسانوں کے درمیان فرق کو آپ سمجھتے ہیں؟ ایک ٹی وی میں انسان دکھ رہا ہے، وہ انسان الگ ہے، ایک آپ کے سامنے زندہ انسانوں کے درمیان فرق کو نمایاں طور سے جانتے ہیں۔ هل تعرف الفرق بین الصوت والصوت، کیا آپ آواز کے درمیان اور آواز گشت، لوٹتی ہوئی آواز کے درمیان فرق کو آپ سمجھتے ہیں؟
ایک آواز انسان بول رہا ہے، ایک آواز ریکارڈ کر لی گئی، وہ لوٹ کے آتی ہے، آواز دونوں ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ان عرفت ذلک، اگر تم اس کو جان لیے ہو، پہچان لیے ہو، سمجھ لیے ہو، فَهُوَ بِعَيْنِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الدِّينِ الْحَقِّ وَالدِّينِ الصِّنَاعِ، تو بعینہ یہی فرق دین اصلی اور دین مصنوعی کے درمیان ہے۔ یقد الباحثون اذہانہم، محققین اپنے ذہنوں کو تھکاتے ہیں، ویجہدون المؤرخون انفسہم فی تقلیب صحفہم ووثائقہم عن تعارف السبب، اور مورخین خود کو کوشش میں ڈالتے ہیں اپنے دستاویزات اور اپنے اوراق کو پلٹنے میں سبب جاننے کے واسطے کہ اصل سبب کیا ہے، کس چیز کا، فی ان المسلمین اول امرہم اتوا بالعجائب، کہ مسلمان شروع میں عجیب و غریب کارنامے انجام دیے، فغزوا، چنانچہ غزوہ کیا، وفتحوا، فتح حاصل کی، وسادوا، اور حکمرانی کی، وعلی المسلمین فی آخر امرہم، اور مسلمان اپنے آخری حالت میں، اپنے آخری دور میں بھی اتوا بالعجائب، عجیب و غریب کارنامے انجام دیے، تو کیا ہوا، فضعفوا، کمزور ہو گئے، وذلوا، ذلیل ہو گئے، واستکانوا، اور عاجز و بے بس ہو گئے، والقرآن هو القرآن، قرآن وہی ہے، وہ تعلیم الاسلام ہی ہے، تعلیم الاسلام، اسلام کی تعلیمات وہی اسلام کی تعلیمات، لا الہ الا اللہ ہی لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، وکل شیء هو کل شیء، ہر چیز وہی چیز ہے، وَيَذْهَبُونَ فِي تَعْرِيفِ ذَلِكَ مَذَاهِبَ شَتَّى، کرے کہ اس چیز کی علت بیان کرنے میں لوگ مختلف مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی سے پوچھا جائے مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب کیا ہے، کچھ دانشور بیٹھا دیے جائے تو ہر ایک اپنی لگ رہا ہے، کوئی تعلیم کو کہے گا، کوئی جو ہے معاشی بدحالی کو کہے گا، کوئی جو ہے دین سے متعلق کہے گا ایمان کی کمزوری، الگ الگ مذاہب اختیار کرتے ہیں، وَيَسْلُكُونَ مَسَالِكَ مُتَعَدِّدَةً، اور الگ الگ راستے پر چل پڑے، وَلَا أَرَى لِذَلِكَ، صاحب مضمون کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو لوگ علتیں بیان کرتے ہیں میرے نزدیک ایک سبب ہے، وَلَا أَرَى لِذَلِكَ إِلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ، میں اس کا صرف ایک سبب سمجھتا ہوں، وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الدِّينِ الْحَقِّ وَالدِّينِ الصِّنَاعِ، وہ فرق ہے دین اصلی اور دین مصنوعی کے درمیان۔ اب دین صناعی کیا ہے، دین حق کیا ہے؟ کہ الدین الصناعی، دین مصنوعی اور نقلی دین، حرکات سکنات الفاظ، یہ حرکات اور سکنات الفاظ کا نام ہے، ولا شیء وراء ذلک، اس کے پیچھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ ودین الحق، اور دین حق کیا ہے، دین روح و قلب و حرارہ، روحانیت کا، دل کا اور حرارت و سوزش کا دین ہے، کہ انسان کا تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے تب دین حق ہوتا ہے، اور دین مصنوعی کا تعلق خارج سے ہوتا ہے، باہر سے ہوتا ہے، اس کی زبان سے، اس کے جسم سے ہوتا ہے، اس کے قلب سے، اندرون سے تعلق دین صناعی کا نہیں ہوتا۔ الصلاۃ فی الدین الصناعی، دین مصنوعی کے اندر نماز کی حیثیت العاب ریاضیہ، ورزشی کھیل ہے۔ لوگ فوائد بتا رہے نہیں بتا رہے آج کی نماز پڑھو گے، سجدے میں جاؤ گے تو آپ کو کینسر نہیں ہوگا، داڑھی رکھو گے تو چہرے کا کینسر نہیں ہوگا، مسا کرو گے تو گردن کا کینسر نہیں ہوگا، وہ وجوہات بتائی جا رہی ہے، کیا یہ ریاضیہ، العاب ریاضہ۔ والحج حرکت عالیہ، اور حج کیا ہے، یہ مشینی حرکت ہے، دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اندر سے کوئی تعلق نہیں، پیسہ ہوا چلے گئے حج کرنے۔ ورحلۃ البدنیہ، اور جسمانی سفر ہے۔ والمظاہر الدینیہ، اور دینی جو مظاہر، دینی جو اعمال ہیں، اعمال المسرحیہ، یہ ڈرامائی کام ہے، ڈرامائی اعمال ہیں، او اشکال پہلوانیہ، یا پہلوانی شکلیں۔ لا الہ الا اللہ فی دین الصناعی، دین مصنوعی کے اندر لا الہ الا اللہ کی حیثیت کیا ہے، قول جمیل لا مدلول لہ، ایسی بہترین خوبصورت گفتگو ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، پڑھتے تو لیکن حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، کلمہ سب پڑھتے ہیں۔ اما فی الدین الحق، رہی بات دین حق کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت، فہی کل شیء، یہی سب کچھ ہے، کیا یہی سب کچھ ہے۔ کیوں؟ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو کفار اس کو قبول کرنے میں جھجکتے نہیں، ان کو کیا پیش کرتے تھے حضور، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، باقی کیا کرنا چھوڑنا، اب یہ پڑھ لو، انکار کرتے تھے، کیوں؟ اس کی حقیقت سے واقف تھے۔ کیا حقیقت تھی؟ آگے بتا رہے، یہ ثورۃ علی عبادت المال، مال کی پرستش کے خلاف بغاوت ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا ہے، مال کی پرستش کے خلاف بغاوت ہے۔ علی عبادت السلطان، بادشاہ کی عبادت کے خلاف، پرستش کے خلاف بغاوت ہے، کہ جو اللہ کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا ہوگا وہ مال کو معبود نہیں بنائے گا، وہ کسی انسانی معبود کو، انسانی جو بادشاہ کو معبود نہیں سمجھے گا۔
وثورۃ علی عبادۃ الجاہ، اور عزت اور جاہ کی پرستش کے خلاف بغاوت ہے. علی عبادۃ الشہوات، خواہشات کی پرستش کے خلاف بغاوت ہے. وثورۃ علی کل معبود غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہر معبود کے خلاف کیا ہے؟ بغاوت. لا الہ الا اللہ فی الدین الصناعی، دین الصناعی کے اندر لا الہ الا اللہ کلمہ تتفق مع احناء الراس والخضوع لشہوۃ البدن وتتفق مع ذلۃ والمسکنہ، سر کے جھکانے اور خواہشات بدن کے تابع ہو جانے سے اتفاق کر لیتا ہے. آپ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سر بھی جھک رہا ہے ہر جگہ، ہر طرح کی خواہش بھی پوری، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وتتفق مع ذلۃ والمسکنہ، اور ذلت کے ساتھ اور خارجگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بے چارگی کے ساتھ اس کا اتفاق ہو جاتا ہے. آدمی ذلیل ہو رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، جو چاہیے کراتے رہیے، مسلمان ہے آج ہو رہا ہے. تو یہ دین صناعی کا کام ہے. لا الہ الا اللہ فی الحق فی الدین الحق، اور دین حق کے اندر لا الہ الا اللہ کی حیثیت لا تتفق الا مع الحق، اس کا اتفاق صرف حق کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، کہ جہاں حق ہوگا وہاں جھکا ہوگا، وہاں ملاپ ہوگا، اور جہاں حق نہیں ہوگا وہاں ملاپ نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ فی الدین الصناعی، کرے لا الہ الا اللہ جو ہے دین صناعی کے اندر ہوا کے دوش پہ چل جاتا ہے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دین مصنوعی کے حامل ہیں، تو جس طرف رخ چل رہی چلے جا رہے ہیں. حکومتیں بدلتی ہیں تو ان کے جو ہے کیا ہے، نظریے بدلتے ہیں، ان کے حالات بدلتے ہیں، خود کو بدلتے ہیں، ان کے گن گانے لگتے ہیں، یہ ہوا کے دوش پر چلتے ہیں. وفی الدین الحق، اور دین حق کے اندر لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ پہاڑوں کو لرزا دیتا ہے، پہاڑوں کے اندر بھونچال پیدا کر دیتا ہے، اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے. الدین الصناعی، دین صناعی صناعت، یہ ایسی کاریگری ہے کا صناعت النجار والحیا کا، بڑھئی گیری اور بنکری کی کاریگری کے جیسا. وہ بھی ایک کاریگری ہے، بھی کاریگری ہے. فن کو جانتے ہیں آپ، ایک سیدھی سادی لکڑی ہے، بڑھئی ہے، اس کو بہترین کرسی بنا دیتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اسلام میں داخل ہے، لیکن سب کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے، کاریگری دکھاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں، مسلمان تو سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، سب کے ساتھ صلح کل کا داعی ہوتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، سب کا خیال کرتا ہے. لیکن دین صناعی کے اندر تو ہو سکتا ہے، دین حق کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی. یمہر فیہ الماہر بالحرق والمراری، کہ اس دین صناعی کی کاریگری کے اندر ماہر مہارت کے ذریعے سے اور مشق کے ذریعے سے ماہر ہو جایا کرتا ہے. اما دین الحق، رہی بات دین حق کی، تو فروح و قلب و عقیدت، دین حق نام ہے روحانیت کا، روح کا، دل کا اور عقیدے کا نام ہے. لیس عملا، اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے، لیکن یبعث علی کل عمل جلیل وکل عمل نبیل، لیکن دین حق یہ ہر عظیم کام کا محرک اور سبب بنتا ہے، اور ہر عمدہ اور نیک کام کا بھی سبب بنتا ہے. نبیل شریف. الدین الحق، دین حق اکسیر، کسے کہتے ہیں؟ نسخہ شفا، ہدف پر نشانہ لگ جانا، یعنی مفید چیز کو اکسیر کہتے ہیں. دوا ہے جو کارگر ہو اس کو اکسیر کہہ دیتے ہیں. کسی نے کوئی بات بتا دی کسی میدان کی، اس کو آپ نے اختیار کر لیا اور نشانے پہ لگ گئی وہ چیز، مجرب ہے، اکسیر کہہ دی. تو مفید اور باہدف چیز کو اکسیر کہتے ہیں. دین حق کی حیثیت اکسیر کی ہے. وہ مردے کے اندر حلول کر جائے تو زندہ ہو جاتا ہے، کمزور کے اندر حلول کر جائے، اتر جائے تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے. وہ حجر الفلاسفہ، فلسفیوں کا وہ پتھر ہے جسے وہ پیتل والفضہ، چاندی، والرصاص اور سیسے پر رکھتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے. والعقیدہ، دین حق وہ عقیدہ ہے جو معجزات کو ظہور میں لاتا ہے، معجزات کو انجام دیتا ہے، معجزات دکھاتا ہے. فیقف العلم والتاریخ والفلسفہ امامہا حیرتن، تو علم، تاریخ اور فلسفہ اس کے سامنے حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں. بما تعلل، تم کس ذریعے سے، کیسے اس کی علت بیان کرو گے اور کیسے تشریح کرو گے دین حق کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تریاق، تریاق کسے کہتے ہیں؟ ہاں، زہر کے کاٹ کو تریاق کا نام دیا جاتا ہے. وہ تریاق، وہ تریاق ہے التی تتعاط منہ قلیلا، جس سے آپ تھوڑا سا لیں گے، فیذهب بكل سموم الحیات، وہ دن تو وہ زندگی کے سارے زہر کو ختم کر دے گا. هو العنصر الکیمیاوی، دین حق وہ کیمیاوی عنصر ہے. الذی تمزج به الشعائر الدینیہ، جس سے دینی شاعر کو ملا دیا جائے. فتطیر بک الی اللہ، تو وہ تم کو اللہ کے پاس اڑا کر لے کے چلا جائے.
وتمزج به او تمزج به الاعمال الدینیہ، اور اس سے اگر دینی اعمال کو ملا دیا، دنیاوی اعمال کو ملا دیا جائے، دنیاوی کام کو ملا دیا جائے، امتزاج کر دیا جائے، فتدلل العقبات مہما صعبت، تو وہ دشواریوں کو، دلل العقبات کے معنی آتے ہیں دشواریوں کو آسان کر دینا، تو وہ دشواریوں کو آسان کر دیا کرتا ہے جتنی بھی مشکل ہو، وتصل بک الی الغرض، اور تم کو مقصد تک پہنچا دے گا، مہما لاقت، جتنا بھی وہ دور ہو، مشکل ہو۔ هو الذی وجدہ کل من نجح، یہی وہ تریاق ہے، یہی وہ عنصر ہے، یہی وہ دین حق ہے جس کو ہر کامیاب ہونے والے شخص نے پا لیا۔ وجدہ کل من نجح، ہر وہ شخص جو کامیاب ہوا اس نے دین حق کو پایا ہے۔ اور وہو الذی فقدہ کل من خاب، اور یہی دین حق وہ دین حق ہے جس کو ہر ناکام نے کھو دیا۔ هو الکہرباء، دین حق کی حیثیت اس بجلی کی ہے، الذی یتصل، جس کا اتصال ہو جائے، جس کا ربط ہو جاتا ہے، فیدور العجلہ، تو پہیے کو گھما دیتی ہے۔ آپ نے چکی دیکھا نہیں دیکھا کہ لائٹ آ جائے اور بٹن دبائیں تو چکی کیا ہے، چلنے لگتی ہے۔ ویسر العمل، اور کام شروع ہو جاتا ہے۔ وینقطع، اور لائٹ کٹ جائے، منقطع ہو جائے، چلی جاتی ہے۔ فلا حرکت ولا عمل، نہ تو کوئی حرکت نہ کوئی عمل ہوتا ہے۔ هو الذی یحل فی الاوطار، دین حق وہ ہے، اس کی حیثیت وہ ہے جو اگر تار کے اندر، دیکھا ہوگا آپ لوگ بجاتے رہتے ہیں ساز دیکھا بجاتے رہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں تم لوگ نئے زمانے کے لوگ جانتے ہو گے، ارے جو ہاتھ میں لے کے بجاتے نہیں، سارنگی کہتے ہیں، گٹار بولتے ہیں اس کو۔ هو الذی یحل فی الاوتار، جو تاروں میں اگر حلول کر جائے، اتر جائے، تو فتوقع، تو وہ آواز پیدا کر دیتی ہے۔ وکانت قبل حبالا، اس سے پہلے وہ صرف رسی تھی، تار۔ وفی الصوت، اور آواز کے اندر اگر حلول کر جائے دین حق، فیغنی، تو وہ اس میں نغمہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے اچھی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ وکان قبل ہوا، اس سے پہلے اس کی حیثیت آواز کی ہوا تھی۔ آواز کیا ہے؟ ایک ہوا ہے۔ لیکن دین حق جیسے قرآن شریف ہے، دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر آدمی کسی چیز کو گائے تو جب تک آواز اچھی نہ ہو تب تک وہ اچھا نہیں لگتا، چاہے گانا ہو چاہے نعت ہو، کچھ نہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب، کوئی بھی پڑھنے والا ہو، پڑھتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کمال نہیں ہے، اس کتاب الہی کا کمال ہے، وہ دین حق کا کمال ہے کہ جس بھی زبان زیادہ ہوگی وہ کتاب، وہ آواز بھی اچھی ہوگی اور انداز بھی اچھا ہوگا۔ قرآن کریم ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے بے شمار پڑھنے والے، اتنے طریقے ہیں، اتنے جو ہے اس کی قسمیں ہیں پڑھنے والوں کی، کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو تھک جائے۔ ہر آدمی کو پڑھنے کا انداز الگ ہے، لیکن قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کا اتنا زیادہ رنگ ہے اور تلون ہے۔ تو یہ دین حق کی جو حیثیت ہے، دین حق کی کا کمال ہے۔ کہ الدین الحق یحمل صاحبہ علی ان یحیا لہ ویحارب لہ، دین حق اپنے تابع کو، اپنے متبع کو اس بار آمادہ کرتا ہے کہ وہ دین حق کے واسطے زندگی گزارے، اس کے لیے لڑے، اس کے لیے جیے، اس کے لیے مرے۔ والدین الصناعی، اور دین صناعی یحمل صاحبہ، اپنے متبع کو، اپنے تابعدار کو آمادہ کرتا ہے ان یحیا بہ، کہ وہ اس کی بدولت جیے، اس کے ذریعے سے تجارت کرے، اس کے ذریعے سے چال چلے۔ جیسا کہ غیر مسلم ہے، دین کے نام پہ ووٹنگ کرتے ہیں، دین کے نام پہ کلنگ کرتے ہیں، دین کے نام پہ خرافاتیں کرتے ہیں، اور اپنے مذہبی نعروں کے ذریعے سے تمام خرافات کر کے اپنی دکان چلاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے کبھی دین کے نام پر دنیا کو کمایا نہیں۔ کسی مسلمان نے اوٹ لیا ہو یا کسی مسلمان نے کسی کی جان ماری ہو کہ کہو اللہ اکبر ورنہ مار دیں گے، سے نہیں ہوا۔ تو دین کے لیے جیتے تو ہیں لیکن دین کو استعمال نہیں کرتے۔ غیروں کے یہاں ہیں، وہ دین کے لیے نہیں بلکہ دین کو استعمال کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق ہے دین مصنوعی میں اور دین حق میں۔ الدین الحق صاحبہ فوق کل سلطۃ۔